بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے تیمم کا بیان۔ تیمم کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے۔ ابھی تک ہم لوگ وضو پر، غسل پر یہ سب ٹاپک سیکھ چکے ہیں۔ اب آج ہم تیمم کے بارے میں جانیں گے۔ تو اگر کسی وجہ سے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کر لینا جائز ہے۔ مثلاً ایسی جگہ جہاں چاروں طرف 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو، یا پانی تو قریب ہی ہو مگر دشمن یا درندہ جانور کے خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، یا پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ اور گمان غالب ہو، تو ان صورتوں میں بجائے وضو اور غسل کے تیمم کر لینے سے طہارت حاصل ہو جائے گی۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے دل میں تیمم کی نیت کرے اور زبان سے یہ بھی کہہ لے، نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین یا دیوار پر ہاتھوں کو مارے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر اس طرح پھیرے کہ جہاں تک وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، پورے چہرے پر ہر جگہ ہاتھ پھر جائے۔ عورت اگر بلاک یا نتھ پہنی ہو، یعنی نوز رنگ جو ہم اپنی ناک میں پہنتے ہیں، تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھرا لے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آج کل دیوار میں جو پینٹنگ کرائی جاتی ہے یا وال پیپر، اس دیوار کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ چونے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دیوار کی پینٹنگ، ایسی پینٹنگ، ایسا پینٹ جو آپ کے ہاتھوں میں لگے۔ اور مٹی کی جو بات ہو رہی ہے، زمین کی پاک مٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی روڈ پہ بیٹھ کے تیمم کریں، نہیں۔ ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مار کر اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ہاتھ پھرائے، اور جہاں تک وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے وہاں تک ہاتھ کے ہر حصے پر ہاتھ پھرا جائے۔ اور ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہوں تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کھال پر ہاتھ پھرائے۔ اگر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر بال برابر جگہ پر بھی ہاتھ نہیں پھرا یا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اس لیے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں پر ہر جگہ ہاتھ پھرا جائے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور غسل کرتے ہیں، جیسے اس میں پانی کا پھرانا ضروری ہے، اسی طریقے سے تیمم میں بھی جو ہمارے ہاتھوں میں خشک مٹی لگی ہے یا خشک چونا یا پینٹ لگا ہے، وہ بھی ہمارے پارٹس پہ لگنا ضروری ہے، جن جگہوں پہ آپ نے سیکھا کہ تیمم کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔